کچھ بھی میں کھا لوں مجھے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یورین کی جو ہے نا اسپیشلی یورین کی مجھے بہت زیادہ ہیں کہ میں مجھے تقریباً آدھے گھنٹے میں 2 دفعہ 3 دفعہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ آپ پروگرام دیکھتی رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے پلیز. اوکے جی. دیکھیں یہ ایسی کیفیت ہے کیونکہ کافی کمبینیشن ہے اس سچویشن میں، اور اس سچویشن میں جو ہے سارا یہ سمجھنا ہے کہ پوری ہسٹری ہمیں آپ کی چاہیے ہوگی، اور اس مزاج کے مطابق جو ایک مالج نبض دیکھنے کے بعد آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ اب یہ کیا کرنا ہے، کون سا ڈائٹ پلان ہوگا، اور کیسے آپ یہ بہتری کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. آپ ایسا کریں کہ ایک تو آپ صبح 1 گلاس گرم پانی میں تھوڑا سا ٹکڑا دال چینی کا، تھوڑا سا ٹکڑا آپ نے ڈالنا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا دال چینی کا، تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا، جنجر کا چھوٹا ٹکڑا، اور اس میں آپ نے 2 چمچ آملے کا فریش جوس جو ہے وہ ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے اس میں آدھی چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد بنا کر نیم گرم جو ہے 1 گلاس آپ صبح نہار منہ پئیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے جو ہے کافی افاقہ محسوس ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری ہسٹری کے مطابق آپ جو ہے آپ کو سارا بتایا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اور کون سی جڑی بوٹیاں اور اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں. ہیلو جی بولیں. جی بولیں. آپ 4 بجے ٹیلی فون کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے ٹائم دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، 4 بجے ٹیلی فون کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو نمبر ہے، اسی نمبر پہ میں ہوں گا. پروگرام 4 بجے ختم ہو جائے گا، 10-15 منٹ تو آپ ٹیلی فون کریں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں اپائنمنٹ کے لیے، اور میں اسی لیے پھر بتا دیتا ہوں ایک دفعہ ہمارا جو ہے یہ چھٹیوں کے بعد مصروفیت بہت زیادہ رہی ہے، اور اب ہم جو ہے سنڈے کو، کمنگ سنڈے کو 6 جنوری ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ہوں گے ساؤتھ لنڈن میں. جو لنڈن گرد و نواح معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور منڈے کو یعنی 7 جنوری ہم 1 بجے سے 3 بجے تک سپارک برمنگھم میں ہوں گے. جو معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور کل سیٹرڈے کو ہم ہیں منچسٹر میں. جو منچسٹر گرد و نواح جو معزز ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ بے اولادی پر ہے، انفرٹیلٹی. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، فیمیل کے کیا مسائل ہیں اور میل کے کیا مسائل ہیں، مردوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور خواتین کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں جب تک کپل دونوں مرد اور میل اور فیمیل دونوں پرفیکٹ نہ ہوں تو اولاد جیسی نعمت پیدا نہیں ہو سکتی. اور یہ ہر انسان، جب ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ یا بچی جوان ہوتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے
کہ اپنے بچوں کی اچھی جگہ جہاں آپ نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا، اب جو ہے ان کی عمر جو بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کی ذمہ داری بھی پیرنٹس پر ہوتی ہے، اور پیرنٹس اپنی جو ہے انتھک کوشش کی وجہ سے جہاں اتنے مسائل رشتوں کے ہیں وہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے جہاں ہماری بچہ یا بچی اپنی جو زندگی ہے وہ ہنسی خوشی اپنی گزارے۔ جب کچھ عرصہ ابھی شادی کے بعد گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو خاص طور پر بچی کے اوپر جو فیمیل کے اوپر پریشر جو آتا ہے وہ سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ابھی تک کوئی بھی امیدواری یا گھر میں خوشی جس سے گھر میں جو ہے رونق ہو اور گھر میں جو ہے خوشیاں ہوں وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ سارا ان لاز کی وجہ سے اور دنیاوی پریشر اتنا ہوتا ہے جس سے جو ہے فیمیل ہے، بچیاں ہیں وہ جو ہے اسٹریس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد عطا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں، کچھ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے پیدا کیا ہے اور اس میں جو ہے آگے جا کر کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کو رفع کرنا اور صحت کو بہتر کرنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ان مسائل کے بارے میں ہم خواتین کے کیا سب سے پہلے فیمیل انفرٹیلٹی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے، اور اس کے بعد میل فرٹیلٹی کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بتائیں گے۔ اس کے لیے کون کون سی جڑی بوٹیاں جو ہیں فائدہ مند ثابت ہوں گی اور کون کون سی مردوں کے لیے مسائل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ خواتین کے مسائل میں جو ہے بہت سے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو ایگز کی پروڈکشن کے مسائل، ہارمونل مسائل، جو ہے پولیسسٹک اووریز، لکوریا، ڈسچارج اور بہت سے فلوپین ٹیوبس کے مسائل، موٹاپا جس کی وجہ سے یوٹرس پہ سویلنگ، یہ سارے مسائل جو ہے ہماری رکاوٹ بنتے ہیں اولاد پیدا کرنے میں۔ اس کے لیے ہم آج جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب، ہم ان کو جو ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو فیمیل پرابلم ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس کا سدبات کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ویسے حکیم صاحب نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سوشل ایشو ہے اور اس پر ڈسکشن کرنا ایک بہت آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے کیونکہ سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ تو اس پہ ناظرین کے لیے ہم لوگ چاہیں گے کہ ہر گھر میں ایک جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچی جائے۔ تو اس پہ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ بیسک ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سب فرٹیلیٹی کی، جس کو انفرٹیلیٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر بے اولادی ہو 1 سال تک، اگر انٹرکورس ہے وداؤٹ اینی پروٹیکشن اور 1 سال تک بے اولادی رہی ہے تو اس کو ہم تب لیبل کر دیں گے سب فرٹیلیٹی۔ سب سے پہلے وومن کے کازز ہم دیکھیں گے کہ وومن کے اندر کیا مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کاز بنتا ہے۔ تو بہت ہی کامن مسئلے ہیں حکیم صاحب جو میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ ایج کے بارے میں کیا ہے کہ ایج جب اولڈ جتنا ہوتا جائے گا ایگ کی جو کوانٹٹی اور جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اور ہی ڈکلائن ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ 3 لاکھ
آپ کے ایگز جو ہوتے ہیں فیمیل کے اندر بنتے ہیں, لیکن جب وہ 30 کراس کرتی ہے فیمیل تو وہ 12%, اس میں سے صرف 12% ہے جو افیکٹو رہ جاتے ہیں, جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ فرٹیلائز ہوں گے وہ صرف اتنے رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایج فردر بڑھتی ہے تو صرف 2% رہ جاتے ہیں. تو ایج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے کہ ایج اگر 30 سے کراس ہوتی جائے گی تو اس میں چانسز جو ہوتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور ایشو جو ہے جیسا کہ آپ نے بتایا, بڑی اچھی بات کی, کہ سوسائٹی کا پریشر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب سوسائٹی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ جی ابھی اولاد نہیں ہو رہی, اس پریشر کی وجہ سے بندہ جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل پریشر میں آ جاتا ہے, سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے فردر ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ کی جو ہوتا ہے فرٹیلیٹی کا یہ ایک حصہ بن جاتا ہے. بیماریاں تو چلیں آگے آتی جائیں گی, لیکن جو بیسک پرابلم جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے وہ سوسائٹی کا پریشر. جتنا پریشر زیادہ ہوتا ہے اس میں بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے. ڈپریشن ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے. تیسری بات جس سے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بہت ایمفیسائز کیا تھا کس بات پہ, وہ یہ تھی کہ ویٹ لاس پہ. اوبیسٹی سے جو سیمینل فلوئڈ ہے اور جو ایگ ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی بہت کم ہو جاتی ہے. 60% جو ہوتا ہے کم بنتا ہے سیمینل فلوئڈ میل کا اگر آپ اوبیز ہیں. یہ 3-4 فیکٹرز جو ہیں کہ یہ بہت کامن ہے. ایک اب فیمیل کے جو باقی فیکٹرز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیوبرل ڈیمیج ہو سکتا ہے, یوٹرس ڈیمیج ہو سکتا ہے, یہ اووری ریلیٹڈ. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہماری فیمیل کی باڈی کے اندر جس کے اندر جو فرٹیلائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے جو کامن کاز ہے وہ اووری کے لحاظ سے میں آپ بتاؤں گا, اس میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک بہت زیادہ کامن چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اووریز کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں اور اس سسٹ بنتی ہیں اور ہارمونل پرابلم کی ایڈیشن ہوتی ہے. ہارمونل پرابلم میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ان کے اندر گونیٹ زیادہ بن جاتے ہیں اور اینڈروجن زیادہ بن جاتے ہیں. بہت سی فیمیل ہوں گی جن کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے منہ چہرے پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب چہرے پہ بال وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ساتھ فرٹیلیٹی کا بھی مسئلہ ہو تو ہم لوگ ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ کر کے اووریز کے اندر سسٹ وغیرہ دیکھ لیں تاکہ ہمارا پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا ڈائگنوسس کلیئر ہو جائے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب جب پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا جو ڈائگنوسس ہے اس کے اندر ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیشہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے. جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ڈیٹیل میں بتایا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوئی بھی ڈیزیز پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز یا شوگر وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ ویٹ ریڈکشن کریں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے, ٹھیک ہے. آج ہم نے جس طرح کے اوبیسٹی پہ اور ویٹ گین پہ ہم نے بہت سی تیار کی ہیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں ڈسکشن وغیرہ حکیم صاحب کے ساتھ مل کے. دوسری بات پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا جو ہے ابھی ڈیٹیل میں حکیم صاحب آپ کو ویٹ لاس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو باقی مزید جو ہے کازز فیمیل اوبیسٹی کے ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں, پھر اس کے بعد آپ ویٹ لاس پہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ٹیوبل بلاکیج جو ٹیوب ہوتی ہے اس کی بلاکیج ہو سکتی ہے. بہت سی فیمیل ہوتی ہیں جس میں فائبرائڈس ایک ہوتا ہے بن جاتے ہیں, اسموتھ مسل کا گروتھ ہو جاتی ہے, فائبرائڈس بن جاتے ہیں جو کہ بہت سی فیمیلز ہوتی ہیں جو کہ ایبڈومینل پین, پیٹ میں درد کے ساتھ یا زیادہ خون آتا ہے, مہواری کے ساتھ زیادہ خون آتا ہے اس کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. وہ ایک کاز بن سکتا ہے فرٹیلیٹی پرابلم میں, ٹھیک ہے. دوسرا انفیکشن کوئی ہو جائے, جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن کی وجہ سے جو آپ کی ٹیوبز ہوتی ہیں, ریکرنٹ انفیکشن ہے جس کو ہم PID کہتے ہیں, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹیوبز ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں. جب ٹیوب سکڑ جاتی ہیں تو اس میں امپلانٹیشن آف کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب فرمائیں جناب, کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ حکیم صاحب میں عابد بولنے لگا ہے پیٹر برو سے. جناب عابد صاحب بولیں. حکیم صاحب میری پرابلم ہے جس لئے میں راتی سہنا تقریباً 2 گھنٹے تو بعد لیفٹ سائڈ میری بہت زور نال زبان کی درد ہونی ہے, ٹیف یعنی کہ نا چنڈ پینی ہے پنجابی. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. دوسرا میری نائٹ جاب ہے. جی جی, تو کھانے نے بارے دس دو کہ کھادا جائے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, بہت بہت. اب تھوڑا سا میں ان کو ذرا سا جواب دے دیتا ہوں. بالکل. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کالز کرتے ہیں کسی بھی سچویشن کے لیے ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہم ٹائم دیں, اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام تو موضوع کے اوپر چلتا رہے گا.
اب ان کے لیے یہ ہے، دیکھیں کہ جو ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ایک صبح رات دن جو ہمیں بنایا ہے، اس میں جب ہم کسی مجبوری کی وجہ سے جب ہم اپنا ٹائم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح بنایا ہے کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے، کتنی بھی آپ کی اچھی صحت ہو، فطرت کے خلاف اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں باعث مجبوری ہے، کیونکہ جاب کا مسائل ہوتی ہیں، ہم نے اپنی سروائیو کرنا ہے لائف کو بھی، لیکن یہ کوشش میرے پاس بے شمار جو ہے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں، اور نائٹ شفٹ والے کی صحت جو ہے، چاہے وہ آپ ٹیکسی کام کرتے ہیں، سیکورٹی کرتے ہیں، یا کوئی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کیسا بھی، ان کی لائف جو ہے اس پہ اثرات تو ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم نے فطرت، اللہ تعالیٰ نے رات کا اندھیرا ہمارے لیے بتایا ہے، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو نظام، اس سے ہم ہٹیں گے تو ہماری صحت میں فرق تو ضرور آئے گا، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اسلامک طریقہ ہے، جب ہم اس سے ہٹیں گے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لو، اور جو عشاء ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی لیے جو عشاء کی جو نماز لمبی ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے اور آپ جو ہے آرام سے جو ہے، اور رات کا کھانا دوپہر کھانے سے کم کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب ہماری روٹین ہی الٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ہماری صحت پہ افیکٹ تو پڑے گا۔ اب ایسی سچویشن میں ان کے لیے یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک گلاس گرم پانی میں تھوڑا سا انہوں نے زیرہ سفید، تھوڑا سا سونف اور تھوڑا سا ادرک، اس کو پکا کر اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ صبح اور شام 2 دفعہ وہ ضرور پئیں۔ اب ان کے کیونکہ رات کی شفٹ ہے، یہ اپنی صبح رات جو بھی ان کی ہوتی ہے اس طرح یہ کریں، انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا ہوگی۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید پوچھنا ہو تو پھر جو ہے پروگرام 4 بجے ختم ہوگا، اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے جتنے بھی معزز جو ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جس کی فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے، اور ان سے یہی ہے کہ اگر آپ دور دراز سے بذریعہ واٹس ایپ یا آپ ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہوں تو آپ گوگل سرچ میں جائیں، حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بعد میں آپ کو سب معلومات مل جائے گی۔ صحیح جی ٹھیک ہے، تو ہم بات یہی کر رہے تھے کہ بیسک کاز جو ہو رہے ہیں آج کل فرٹیلیٹی کے، اس میں ایک تو ہمارا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسرا فریکوینسی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ انٹرکورس ویک میں 3 ٹائمز جو ہے آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں ان کو فریکوینسی کا بھی نہیں پتہ، اور ایٹ لیسٹ 1 سال 1.5 سال تو ایک پروسیجر میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں ڈیلے اور وہ تو ہو جاتا ہے، تو تھوڑا ایک یہ کہ ثابت قدمی رکھنی ہے، فیملی کو چاہیے، جو ساتھ فیملی ہے، ان لاز ہیں، ان کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ تو باتیں ہم چلتی رہیں گی۔ میں آپ کو انفیکشن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انفیکشن کی وجہ سے جو ہماری ٹیوبل بلاکیج ہو جاتا ہے، سکڑ جاتی ہیں، فائبروسز ہو جاتی ہے، ریکرنٹ انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو امپلانٹیشن آف ایمبریو ہوتا ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کازز ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ کامن ہے فیمیل کے اندر، انفیکشن، فائبرائڈز ایک بہت کامن چیز ہے، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے جو کہ بہت کامن ہے، اور اس کی وجہ سے بھی فردر مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اسی کی وجہ سے جو ہمارے فیشل جو ہے بال جو ہے آ جاتے ہیں، بال آ جاتے ہیں فیس پہ جو ہمارے غیر ضروری بالوں کو آنا، اور یہ جو ہے ساری جو مسائل جو ہیں اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہارمونلز نظام میں جب یہ خلل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مسائل اور زیادہ جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔
جی میرا مسئلہ ہے کہ میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا نا, میرا ہیموگلوبن کم تھا, کوئی ریڈ سیل وغیرہ کم بتا رہے تھے. جی 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 جی. تو اس کے لیے حکیم صاحب سے کچھ لینا تھا, کوئی MCV کے لیے. آپ کا کتنا کیا رپورٹ کیا بتائیے آپ کو؟ 3.1 تھے میرے, جو ریڈ سیل ہیں وہ کم بن رہے تھے نا. ٹھیک ہے, تو آپ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں؟ پیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کٹ کریں گے اور آپ کو آکسیجن کو بڑھانا ہے. جب تک آپ کی آکسیجن نہیں ملے گی, آپ کے سیلز جو ہے ایکٹیو نہیں ہوں گے, تو آپ کے جو ہے لیور جو ہے اس کا فنکشن بہتر ہونا چاہیے, اور یہ نیچرل طریقے سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, اور جب آپ لیور کو ایکٹیویٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور آکسیجن بنائیں. اب دیکھیں, جب ہم سموکنگ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سموکنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہے ایسوفیگس, کیا نام ہے اس کا, جو ہے لنگس, اور وہ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب لنگس افیکٹ ہوں گے تو ہمارے انہیل جو ہے آکسیجن کی وہ کم ہو جائے گی. یہ جسٹ لائک اے بیلون ہے. ہمارا جو پھیپھڑے ہیں جب وہ پراپر جب کام کریں گے تبھی جو ہے اس کے لیے بہتری ہوگی. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پروگرام کے بعد یہ 4 بجے ختم ہوگا مجھے کریں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ میں تفصیل میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے جناب. اوکے جی. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی بولیں. یہ میں حکیم صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں, بولیں. ہاں جی جی. آپ نے ایک دفعہ موٹاپے کے بارے میں بتایا تھا کہ لیمن گراس اور پتہ نہیں کیا, تو وہ میں نے سنا نہیں تھا, تو آپ نے فون نمبر بھی دیا تھا, دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا, تو ذرا پلیز یہ بتا دیں دوبارہ سے, اور کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے اور کیسے, مطلب کتنے ٹائم لینا ہے. میں آپ کو بہت اور بھی چیزیں موٹاپے کے بارے میں بتاؤں گا, کیونکہ ہر دفعہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اسی کے ریلیٹڈ ہم بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار, خالی یہ نہیں کہ ہم نے جو لیمن گراس بتا دیا اسی میں موٹاپا کم, اللہ تعالیٰ نے بے شمار ورائٹی ہمیں بتائی ہے. آپ نے کچھ اور بھی چیزیں بتائی تھی نا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس سے بھی بہتر آج بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. بتا دیجیے گا کہ کتنی کوانٹٹی میں اور کتنے ٹائم لینی ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل میں آپ کو بتاؤں گا. آپ جو ہے پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام دیکھنے سے آپ کی نالج میں بہتری ہوگی اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے جناب, مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. ہاں جی, بات ہو رہی تھی, کیا نام ہے, انفرٹیلیٹی کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں ہم نے ایک حکیم صاحب سے مل کے ہم نے ایک بڑا اچھا بات ڈسکس کی کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ویٹ لاس سے ہوتی ہے. اوبیسٹی ایک بہت مسئلہ ہے, اسپیشلی ایشین لوگوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہاؤس وائف زیادہ ہوتی ہیں, گھر میں زیادہ اموبلٹی ہے, زیادہ باہر نہیں نکلنا, اس کی وجہ سے. اور ڈائٹ بھی ہماری آپ کو پتہ ہے, چاول اور آئلی چیزیں اور شوگر وغیرہ, حلوے وغیرہ, یہ ہماری بہت زیادہ ڈائٹ ہے. تو حکیم صاحب یہ آپ اوبیسٹی کے بارے میں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس بارے میں بتائیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ لوگوں کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹونک شونک پی لیں تو ہم فوراً پتلے ہو جائیں گے, یا کچھ ایسا کر لیں تو ہم فوراً پتلے ہو جائیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں تو بڑا. دیکھیں, جب تک موٹاپے کو کم کرنے کے لیے, اوبیسٹی کے لیے, جو کہ الامراض ہے, اس کی وجہ سے بے شمار پرابلم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب کیوں ٹائم کم ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اور کیونکہ ہم نے جو ہے میل انفرٹیلیٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی کیا کیا کازز ہیں اور یہ کس طرح یہ بہتر ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ موٹاپا جو ہے اس کے لیے ڈائٹ پلان کا بہت ہی جو ہے ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ہم مولا کو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو ہے عقیدہ ہے کہ سب جو ہے ہمیں رہنمائی انہی سے ملے گی, اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہم عمل نہیں کرتے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تلبینہ ہے، اور تلبینہ ہم پلس جو ہے وہ بہت ہی اچھی غذا ہے جو کہ بہت سے مسائل کے لیے فائدہ مند ہے. اور مولا علی جو ہے ان کے گھرانے میں بھی جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو بھی تلبینہ تجویز کیا جاتا، اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. تلبینہ پلس جو ہے یہ خاص مشینوں سے بنوایا جاتا ہے جو اس کے انگریڈینٹس گرم نہ ہو، اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ قائم رہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال. اور مولا علی جو ہے ان کی غذا میں روٹی جو ہوتی تھی وہ جو ہے جو کی ہوا کرتی تھی، اور جو ہے بارلی وہ ان کو بہت ہی پسند تھی. اب ہمیں بھی چاہیے کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اپنائیں. جب ہماری غذا ٹھیک ہوگی تو موٹاپا بھی ٹھیک ہو جائے گا. پانی جو ہے ٹھنڈا نہیں پینا، خاص طور پہ اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ڈیورنگ مینسز گرم پانی نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. یہ ہمارے مطلب ناظرین کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، آگے وہ بچیوں کو یہ سمجھائیں. یہ مشکلات تبھی شروع ہوتی ہیں. ان چیزوں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اب جو موٹاپا ہے، موٹاپا جو ہے جب تک ہم پانی ٹھنڈا نہ پئیں، آئلی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ طب میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو موٹاپے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، جس میں ہم اطباء جو بناتے ہیں عرق معزل خاص. یہ نمبر 1، 2 اور 3 یہ عرق ہے، پانی کی طرح ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. اس کو صرف 2 چمچ پیالی میں ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ جو نسخہ لینا ہے وہ اب میں بتا دیتا ہوں، ہمارے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں. کلونجی جس کو کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے ماں سوائے موت کے. ٹھیک ہے جی. کلونجی آپ نے کلونجی لینا ہے، اونین سیڈ نہیں لینا. یہ 50 گرام. کست شری جو ہمارا یہ جو ہے طب نبوی میں کست شری کی بہت اہمیت ہے، ہر قسم کے انفیکشن کو ہیل اپ کرتا ہے. 20 گرام. آملہ جو ہے یہ آملے کی جو ہے ہم نے چھال لینی ہے، سیڈ نہیں لینا. اب دیکھیں نسخہ بنانا جو ہوتا ہے یہ طبیب کا کام ہوتا ہے، اور جب طبیب اس کو پتہ ہوتا ہے کون کون سے اجزاء کیسے ترتیب دینے ہیں، کون سا حصہ اس کا استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے زنجبیل 30 گرام آ جاتا ہے. پھر ایک پتے ہوتے ہیں، بوٹی ہوتی ہے برگ سرداب، یہ آپ نے جو ہے یہ لینی ہے 20 گرام. یہ پاؤڈر بنے گا. یہ 1 ٹی اسپون صبح، 1 ٹی اسپون شام. وہ جو عرق محزل والا ہے، عرق اس کو پانی میں ملا کر آدھی پیالی اس کے ساتھ لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے تھوڑی دنوں میں جو ایکسٹرا فیٹ جو ہے اس کو برن کرے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی فائدہ مند اور مصدقہ یہ چیز ہے. بہت اچھی بات بتائی آپ نے. میں نے تلبینہ کے بارے میں تو ریسرچ کی گئی ہے کہ کولیسٹرول کے لیے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کا پرابلم ہے، یا ان کے لیے تو تلبینہ تو ناشتے میں روز لینا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک تو یہ کولیسٹرول کی ہمیں دوائیاں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں وہ ہیپیٹوٹاکسک ہوتی ہیں، لیور کے ساتھ مسئلہ کرتی ہیں. تلبینہ ایک نیچرل میڈیسن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ ہے کہ ہمیں استعمال گائیڈنس ملتی ہے، اور اس کی جو تاکید کی گئی ہے کہ یہ کیونکہ ان کی پسندیدہ غذاؤں میں سے. بالکل. تو یہ بات جو ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات اس لحاظ سے کی ہے کہ یہ کولیسٹرول بھی کم کرے گا. اور ایون دو جو ہے یہ کیونکہ اس کے لیگزیٹو اثر ہوتا ہے اور موٹاپا نہیں ہونے دیتا، اور کیونکہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے جو ہم کوالٹی تجویز کرتے ہیں تلبینہ پلس، یہ مطلب ہے ایسی مشینوں سے بنتا ہے کہ اس کے فل آپ کو فوائد ملتے ہیں. بالکل. جی بالکل.
تو ہم نے فیمیل فرٹیلیٹی کے کازز جو ہے وہ آلموسٹ پورے کر لیے میں. اب ہم میل والی کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا سا میں یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے لیے کچھ قرآنی دعائیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو. پہلے میل کی طرف چلے جاتے ہیں. میل کی طرف چلے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ جو مردانہ جو مسائل ہوتے ہیں, ٹیسٹیوران کے مسائل ہو گئے اور سپرمز کاؤنٹ کا مسئلہ ہو گیا, اور بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ بہت سے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. بڑی بڑی دور سے ان کے پاس 7 سال 10 سال 15 سال کے ایسے کیسز آتے رہے کہ جو بے اولادی, انہوں نے پھر اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی بے اولادی کے لیے, اور ان کا بہت ایک نام جو ہے تھا, اور وہ جو ہے ان کی ریسرچ وہی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے. چاہے وہ, کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا ہر چیز آپ نے سائنٹیفک وے سے آپ نے استعمال کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو ہے جو رپورٹس ہیں, میل ہو یا فیمیل, دونوں کی رپورٹس, مسائل کیا ہیں. بعض دفعات یہ ہوتے ہیں, کئی مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ یہی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں. بالکل, یہ سب سے بڑا سوشل ایشو ہے. ہاں جی. اور وہ اپنے آپ کو یہ نہیں مانتے ہی نہیں, اس میں وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اور دوسرا یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب مرد یہ کہتا ہے اگر اس کا ایک بچہ ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا نہیں ہو رہا. یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. یا ایسے مرد حضرات جو ایک شادی کے بعد جب دوسری شادی کرتے ہیں اس میں سے پہلے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اب یہ کہتے ہیں میں ٹھیک تھا اس لیے میرے پہلے بچے تھے. لیکن انسان کی صحت ہر ٹائم ایک سی نہیں رہتی. جب بھی آپ کا بچہ ہوا آپ کپل ٹھیک تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نواز دیا اور آپ کے گھر میں رونق لگی. بغیر بچے کے گھرانہ نامکمل ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز آپ کو دی ہو, لیکن یہ نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو تسلی تبھی ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد ہو. اور یہ اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ تفصیل تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, میل کے بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ میں صرف وہ والے پوائنٹس بتاؤں اپنے ناظرین کو جو بہت زیادہ کامن ہے, اسپیشلی یو کے اندر. تو سب سے پہلے نارمل جو فنکشن ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. کوانٹٹی آف سپرم از ویری امپورٹنٹ, موٹیلیٹی از ویری امپورٹنٹ, والیوم از ویری امپورٹنٹ, اینڈ کوالٹی از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. سو ان کی چیزوں کی وجہ سے جب یہ ان کی کمی ہوگی تو کوئی نہ اس کو ہم کہیں گے ایزوسپرمیا, کہ سپرم جو ہے کوانٹٹی میں کم ہے جو ہمارا فلوئڈ ہے اس کے اندر. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اوبیسٹی کی وجہ سے ایک تو 60% جو کوانٹٹی میں کمی آ جاتی ہے. جب بھی آپ سپرم کی کوالٹی کو دیکھیں, کوانٹٹی کو دیکھیں, تو 60% کمی آتی ہے اگر آپ کی اوبیسٹی یا ویٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بہت کامن چیز ہے جس کو ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں, وہ ہے اسموکنگ. اسموکنگ کی وجہ سے کافی لوگ ہوتے ہیں جن کے اریکٹائل ڈسفنکشن ان کا ہو جاتا ہے. اسموکنگ کی وجہ سے بلڈ فلو کے اندر کمی آتی ہے. جب بلڈ فلو کے اندر کمی آتی ہے تو آپ کی جو اریکشن کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, یہ اسموکنگ کی وجہ سے. اسموکنگ کے ساتھ ساتھ اور چیزیں جس پہ ڈائبٹیز آ جاتی ہے یا ہارٹ پرابلم آ جاتی ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہو رہا ہے, وہ وجہ. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارمونل کازز کیا ہو سکتے ہیں اور دوسری کون سے کازز ہو سکتے ہیں. ہارمونل کازز میں یہ ہوتا ہے کہ لوکل کازز ہوتا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کم بن رہا ہے, کوئی لوکل ایشو ہے. فار ایگزامپل کوئی انفیکشن ہو گیا اورکائٹس, جو کہ ٹیسٹس کا انفیکشن ہو گیا اورکائٹس, یا کوئی لیور پرابلم ہے یا کوئی رینل پرابلم, کڈنی پرابلم ہے, اس کی وجہ سے ہمارے پاس لوکل ایشو ہو سکتے ہیں. یا ہارمونل ایشو جو کہ پیچوٹری گلینڈ جو ہمارے برین کے اندر ہوتا ہے, جو کنٹرول کرتا ہے ریلیز ٹیسٹوسٹیرون کا, LH اور FSH ہارمون کا ریلیز, اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ مختلف ایشو ہیں. تو بات حکیم صاحب جس بات پہ ایمفیسائز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اوور دا فون کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں بتا پاتے, کیونکہ جب تک ہسٹری اور جب تک ایگزامینیشن پراپر نہیں ہوگی ہمیں کاز ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے. دوسری بات جو ہمارا سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو جس کو پہلے بھی میں بہت زیادہ ڈسکس کر چکا ہوں, وہ ہے ڈپریشن.
ڈپریشن ہمیشہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کی اس طرح فرٹیلیٹی کو ہمیشہ پرابلم کرتی ہے, بہت فیمیل ہارمونلز چینج ہو جاتے ہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایک کامن مسئلہ ہے کہ ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. کیوں کامن ہو رہا ہے؟ سوسائٹی پریشر ہے, ورک پرابلم ہے, جاب ریلیٹڈ پرابلم ہے, ہم آپس میں بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, فیملیز کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, لیکن یہ اگنورڈ فیکٹر ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے جب جتنی بھی ہم قدرت کا فطرت کے طریقے کو روکیں گے, باقی میں مانے حمل چیزوں کا استعمال جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی پرابلم. پہلے تو ہم کرتے ہیں کہ نئی جب شادی ہوئی تو ہم ابھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں پلاننگ پر چلنا ہے, ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے. بعد میں جب ہوتا نہیں ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ مسائل کیا ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جو فطرت نے ہمارے لیے اصول وضع کی ہیں ان سے جتنا بھی ہم ہٹیں گے ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہوں. بالکل. اور دوسری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہوتا ہے ڈاکٹر یا جو بھی معالج ہے ان کا جو رول ہوتا ہے علاج کے اندر وہ 10 سے 15% ہوگا, باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے, دیکھیں قدرت نے ہی دوائیں جو جڑی بوٹیاں بنائی, یہ اب کیمیکل تو ہو نہیں سکتی. یہ تو کیونکہ قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے نیچر نے پیدا کی ہے, فطرت نے پیدا کی ہے, نہ تو اس کے اوپر کوئی کیمیکل ہے نہ اس کے اوپر کوئی سپرے ہے نہ, ٹھیک ہے. تو وہ اپنا جو ہے اثر جو ہے پورا صحیح طریقے سے کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ کوئی فارمنگ نہیں ہوتی, اس کی قدرت حالت میں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے دوسرا جو ہے ہم جب اولاد کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو جہاں ہم مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جو مردوں کی ادویات ہوتی ہیں ان میں جو ہے جو کستوری, ڈیئر, مسک, ریل جو ہوتا ہے پیور ون, وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے آگے جو ہے اس کے لیے مروارید, زعفران, اس کے لیے امبر, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو طب میں جو بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ قدرت نے, نیچر نے ہرن کی ناف کے اوپر ایک جو ہے ناف کے اوپر ایک جو ہے یہ نافہ بنایا ہوتا ہے, اور یہ کستورا ہرن ہوتا ہے, ہر ہرن میں نہیں ہوتا, اور وہ جب مستی میں آتا ہے تو, اور یہ ہمارا جو ہے اسلامک جو ہے یہ طب ہمیں بتاتی ہے کہ جو ڈیئر مسک ہے, جو ہے کستوری ہے, اس کے بہت زیادہ میل جو ہے مسائل جو ہیں ہمارے سپرمز کے, اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اسی طرح امبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے, نیچر نے ہمیں دیا, یہ بھی نیچر نے ہمیں دیا. امبر جو ہے ایک خاص قسم کی ایک مچھلی ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں ایک جیسے کوئی گون سا ہوتا ہے, موم سا ہوتا ہے, ایسا امبر بڑا اچھی خوشبو, اس کی بھی بہت اچھی مسک خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے پورے عرب میں مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں وہ عطر جو ہوتا ہے وہ مسک کا عطر, کستوری کا عطر یا امبر کا عطر, بہت ہی اس کی خوشبو سے ہی انسان کو اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ وہ خوش رہتا ہے. خوش رہنا سب سے بڑی انرجی ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح اس کو جو ہے اور بہت سے عطر ہوتے ہیں جس کو ہم اور بھی ادویاتی جو ہے استعمال میں لاتے ہیں. اسی طرح جو صحیح اسلامک جو ہماری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری طبہ جو ہے سچویشن کے مطابق جو ان کو جو کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں کہ کیا چیز کس سچویشن میں فائدہ مند. اگر ہم نے انکریز کرنے ہیں سپرمز کاؤنٹ کو, ایکٹیو موٹائل کو بڑھانا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اور اس کو جو ہے پری میچور ایجیکولیشن کے لیے کیا مسائل, صورت انزال کے مسائل کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے ہماری کوشش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ٹائم ہمارے لیے بہت جو ہے شارٹ ہوتا ہے, اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے
کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں اور وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. اور اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ سب نیچرل چیزیں ہیں اور اسی میں اللہ تعالی شفا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو کیونکہ ہمارا تعلق ایک ایسے مزید صدا طبی گھرانے سے ہے اور مختلف قسم کی جہاں دعائیں ہم بتاتے ہیں, جڑی بوٹیاں نیچر یہ طریقہ ہے, وہاں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کا طریقہ ہمیں بتایا وہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے اولادی کے لیے کون سی ایسی دعائیں ہیں, کون سی ایسی دعائیں کی جائیں جو کہ ہماری قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اس میں سورۃ الصفات کا جو ہے آیت نمبر ہے 100 اور 101 نمبر ہے, پارہ نمبر ہے 23. سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے یہ, اور یہ ہم نے جو ہے اس کو جو ہے 101 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اور پانی میں دم کر ہر روز 101 دفعہ پڑھنا ہے. اور یہ جو ہے نماز عشاء کے بعد یہ 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے. تو یہ کرنے سے کیونکہ دعائی جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے پیغمبروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں نازل ہوئیں اور ان کو جو بتائی گئیں, اہل بیت کو جو علم میں اہل بیت ہے وہ جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے وہ غلط تو ہو نہیں سکتا. لیکن جب ہم قرآن آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ قرآن بھی انہی کے سینے پر اترا. ٹھیک ہے نا جی. تو جو وحی کے ذریعے, تو یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے, ہماری بیماری کو جو کرنے کے لیے, بیماری میں جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, بیماری سے چھٹکارے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند. ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. بہت سی ہم نے کالیں جو کیوں میں تھیں نہیں لیں. اب سب ہمارے معزز ناظرین کو یہ ہے کہ ابھی پروگرام جو ختم ہونے والا ہے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے آپ نمبر نوٹ کر لیں. 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا ہماری دعا. اور ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں 6 جنوری سنڈے ہے, ہم جو ہے 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ لنڈن میں ہوں گے, اور 7 جنوری 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک اسپارپو برمنگم میں, اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے, اور ہم کل سیٹرڈے کو بھی ہم منچسٹر میں ہیں. جو مزید ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. ہماری دعا ہے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی.